السلام علیکم دوستو، ذرا ایک لمحہ تصور کیجئے کہ آپ ایک اندھیری جگہ میں قید ہیں۔ سامنے ایک بہت بڑا پتھر، پیچھے موت اور ایک پہاڑ، اور آس پاس کوئی انسان نہیں۔ نہ موبائل نیٹ ورک ہے، نہ کوئی فون اٹھانے والا، نہ مدد کی کوئی امید ہے، بس آپ ہیں اور آپ کا اللہ۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اس وقت آپ کون سا عمل یاد کریں گے؟ کون سی نیکی آپ کے کام آئے گی؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا؟ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچا واقعہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مصیبت میں الفاظ نہیں بلکہ اخلاص بولتا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی سفر پر نکلے۔ راستے میں اچانک بارش آ گئی، چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑھک کر آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ اور نہ ہی اندر بچنے کی کوئی صورت، موت بالکل سامنے تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ آج ہمیں صرف وہی چیز بچا سکتی ہے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کی ہو۔ جی ہاں دوستو، چنانچہ ان میں سے پہلا بولا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں کبھی ان سے پہلے نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، ہمیشہ ان کو آگے رکھتا تھا، لیکن ایک دن میں دیر سے گھر پہنچا اور وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ کہیں وہ جاگ جائیں اور میں ان کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہماری مدد فرما۔ چنانچہ دوستو، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، مگر نکلنے کا راستہ ابھی بھی بند تھا۔ پھر دوسرا بولا، اے اللہ، میں ایک عورت سے شدید محبت کرتا تھا۔ ایک دن گناہ بالکل ممکن تھا، کوئی دیکھنے والا وہاں پر نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو میں نے اللہ کے خوف سے خود کو روک لیا، حالانکہ میں طاقت رکھتا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ دوستو، پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، مگر راستہ ابھی بھی تنگ تھا۔ تیسرا آدمی بولا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو کام پر رکھا تھا، وہ اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی رقم سے تجارت کی، یہاں تک کہ اس کے مال سے بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں بن گئی۔ کچھ وقت بعد وہ آیا اور بولا، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ سب تمہارا ہے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب صرف خوف سے کیا تھا اور تیرے خوف سے صرف یہ کہا تھا کہ یہ سب تم لے جاؤ، یہ تمہارا ہے، تو ہمیں آج بچا لے۔ چنانچہ دوستو، پھر پتھر مکمل ہٹ گیا اور تینوں زندہ باہر نکل آئے۔ بھائیو سوچئے، نہ ان کی تعداد زیادہ تھی، نہ کوئی بڑا عہدہ تھا اور نہ ہی کوئی شہرت۔ انہیں بچایا کس نے؟ صرف اور صرف ایک خالص عمل نے انہیں بچایا جو صرف اللہ کے لیے تھا۔ جی ہاں دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ عمل کی تعداد نہیں بلکہ نیت کی سچائی کو دیکھتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے میں نہیں، کبھی نیکی رک جانے میں ہوتی ہے۔ والدین اور امانت، یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان کو موت کے منہ سے نکال سکتی ہے۔ بھائیو، ہم نہیں جانتے کہ کل کون سی غار کس شکل میں ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اگر آج ہم نے ایک بھی عمل خالص اللہ کے لیے محفوظ کر لیا تو یاد رکھنا، وہ عمل قبر میں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریا سے ہمیں بچائے، دکھلاوے سے ہمیں بچائے اور ہمارے اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو،